فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد، اللو نشاء واصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیتے، ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور ہم ان کے دل پر مہر لگاتے تو وہ سنتے بھی نہیں۔ یعنی مراد یہ کہ جو بچ گئے وہ عبرت پکڑے نا، وہ اندھے تو نہ بنے، بہرے تو نہ ہو جائیں، وہ پچھلوں کے انجام سے عبرت پکڑ کر اپنے معاملات کو سنواریں، ورنہ جو برا انجام پچھلوں کا ہوا وہ بچ جانے والے اگر نافرمانی پر اڑے رہیں گے ان کا بھی برا انجام ہو سکتا ہے۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم اے نبی علیہ السلام آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ الْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، بس وہ ایمان نہ لائے کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جو ہٹ دھرمی پر اتر آئیں، جانتے بوجھتے رد کریں، پھر اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت کو لے لیتا ہے اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ موضوع بھی کئی مرتبہ پہلے آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور مزید ہدایت عطا فرمائے اور اس پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہیں پایا، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہی پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اللہ ہمیں وعدہ خلافی اور فسق اور فجور اور نافرمانی کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، البتہ یہ غلام تھے فرعون۔ فرعون کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو فرعون اس وقت بھی تھا مصر کا ایک بادشاہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تحریک انہوں نے چلائی فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، تو اب یہ دوسرا بادشاہ تھا وہ بھی فرعون، پہلے کا بیٹا۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، دو فرعون۔ اسی طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خاص یہ ہے کہ ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ بنایا تھا ہم سے پہلے۔ یہ بات سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، اب ان کے تفصیلی حالات آئیں گے یہاں اعراف میں بھی اور بعد کی دیگر مکی صورتوں میں بھی، کیوں؟ ہماری عبرت کے لیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، کیوں؟ اب قرآن پاک میں ہدایت ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے، تو نبی اکرم علیہ السلام کی امت کی سبق آموزی کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ 550 سے زیادہ آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات، جیسے نبی اکرم علیہ السلام کے دو ادوار ہیں، ایک مکہ مکرمہ ایک مدینہ شریف، یا یوں کہیں ایک ہجرت سے پہلے کا دور ایک ہجرت کے بعد کا دور۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کا بنی اسرائیل کا معاملہ ہجرت سے پہلے کا اور ہجرت کے بعد کا۔ ہجرت کے بعد سے مراد وہ جو اللہ تعالیٰ نے دریا پار کرا دیا تھا اور پیچھے فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے تھے، مشہور واقعہ، تو ایک ہجرت سے پہلے کا دور اور ایک ہجرت کے بعد کا دور۔ یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک بات خاص طور پر نوجوان یہ لوگ جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں، دو الگ الگ اقوام ہیں، ایک فرعون اور اس کی پیروی کرنے والے آل فرعون ہیں، یہ غالب قوم مصر میں، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، یہ مغلوب ہیں، یہ غلام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل تھا کہ بنی اسرائیل کو نجات دلائیں فرعون اور آل فرعون کی غلامی سے۔ تو ایک ہے فرعون اور اس کی پیروی کرنے والے آل فرعون، یہ قوم ہے، حاکم ہے، اور بنی اسرائیل یہ محکوم اور غلام ہیں، جن میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو غلامی سے نجات دلانے کی بھی جد و جہد کر رہے تھے۔ یہ ذکر بھی بار بار قرآن پاک میں انشاءاللہ آئے گا۔ اب آئیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ارشاد ہوا ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، سرداروں سے مراد درباری اور ذمہ داران، فظلموا بها، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیوں سے یہاں مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، 9 ہیں معروف، جن میں سے 7 کا ذکر بھی آئے گا اور 2 کا ذکر الگ الگ ہمیشہ آئے گا، مستقل آئے گا، اور وہ آپ کو معلوم بھی ہے۔ ایک عصا جو کہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ، اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ۔ یہ 2 موضوعات کا ذکر بار بار، اور بقیہ اور موضوعات کا ذکر بھی آئے گا، وضاحت ہو جائے گی اپنے اپنے مقام پر۔ تو یہ کھلی نشانی لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، مگر فرعون نے اور اس کے سرداروں نے، اس کے درباریوں نے، اس کے ماننے والوں نے انکار کیا ہے، ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فرعون بھی تو بڑا فسادی تھا نا، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کی راہ میں، اللہ کی محنت میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا، وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو سب سے بڑا فساد کیا ہے؟
کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھ جائے۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کی نہ مانی جائے، اپنی منمانی کی بات کی جائے۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کا قانون چھوڑا جائے، اپنے قانون کی بات کی جائے۔ آج یہ نہیں ہو رہا، کافروں کے ملکوں کو چھوڑیں مسلمانوں کے ملکوں میں نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو، من چاہی باتیں، ہماری عقل کی باتیں، غیروں کی باتیں، کافروں کی باتیں، دین دشمنوں کی باتیں وہ جاری کی جائیں۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین کرام، ایک اور بات یاد دہانی کے لیے، الحمدللہ جب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو اسکرین پر آپ کو قرآن پاک کا ٹیکسٹ یعنی متن نظر آتا ہے الحمدللہ، کچھ اہم نقطے بھی آپ کو مل جاتے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کریں کہ آپ کا اپنا نسخہ قرآن پاک کا سامنے رہے یا کم سے کم کوئی نوٹ بک بھی آپ کے پاس ہو جس میں آپ پوائنٹس نوٹ کر سکیں، گو کہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، وقت کم ہے تو زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے، کچھ رفتار کا بھی معاملہ ہوتا ہے تاکہ تکمیل کا معاملہ بھی ہو سکے، لیکن اگر آپ کچھ اہم پوائنٹس لکھتے بھی رہیں تو توجہ اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس جو قرآن پاک کا نسخہ ہے، یہ دیکھیں رائٹ پہ کچھ نکات لکھے ہوئے ہیں، یہاں لیفٹ پہ کچھ نقطہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ، تو پوری زندگی پر اس کا فائدہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی پوائنٹس نوٹ کیا کریں تو انشاءاللہ توجہ برقرار رہے گی۔ آگے ارشاد ہوا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، وقت کے حکمراں کو بھی وہ اپیل کرتی ہے، وقت کے حکمراں کو وہ ایڈریس بھی کرتی ہے۔ پیغمبروں کی دعوت تمام انسانوں کے لیے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، حاکم کے لیے بھی اور محکوم کے لیے بھی، کہ یاد رہے کہ دعوت نظام کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہوں جو حق ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقین میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یعنی تم نے جو غلام بنا رکھا ہے ان کو بھیج دو، میرے ساتھ غلامی سے آزاد کرو ان کو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، وہ فرعون بولا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو لے آؤ، اگر تم سچوں میں سو پیش تو کرو، کیا ہے تمہارے پاس؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو اچانک وہ صاف اژدہا ہو گیا، بالکل واضح اژدہا بن گیا۔ کبھی کبھی قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے حیۃ تسعیٰ، یعنی ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، تو ایک سوال آتا ہے اژدہا تو بڑا ہوتا ہے، سانپ چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ اژدہا تھا یا سانپ تھا؟ اور بھائی دونوں باتیں تھیں، کیا مطلب؟ سائز میں اژدہے کی مانند اور اپنی سپیڈ اور رفتار میں سانپ کی طرح تیز، اور معجزانہ کیفیت ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو عصا اژدہا بن گیا واضح طور پر۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان سے انہوں نے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، سفید چمکتا ہوا ہو گیا۔ یہ دو معجزات کا ذکر بار بار مزید کا آئندہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہر دور میں جو فن عروج پر مانا جاتا تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، پیدائشی نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے دیکھنے والا، کوڑ کے مریض کو علاج کر دیا کرتے تھے، یاد آیا؟ اسی طرح اس دور میں جادو کو بہت بڑا فن مانا جاتا تھا، جادوگروں کی بڑی عزت کی جاتی تھی، ان کو بڑا کمال کا، شاید اس زمانے کا آسکر جادوگروں کو دیا جاتا ہوگا، تو جادوگر اونچی چیز تھے۔ اچھا، اللہ نے مطابقت، جادو اور معجزے میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق، مطابقت رکھتے ہوئے معجزے ہر دور میں دیے، جو فن عروج پر اس سے مطابقت رکھتا ہوا تاکہ لوگوں کے لیے ڈفرینشیٹ کرنا، فرق کرنا بھی آسان ہو اور حق قبول کرنا بھی آسان ہو جائے۔ یہ دو معجزات کا ذکر آ گیا، عصا اژدہا بن گیا واضح طور پر، اور چمکتا ہوا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا۔